اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی لن یہدی اللہ علی یدیک خیر مما طلعت الشمس وغربت. ارشاد رسول گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر آپ کے ہاتھ سے کسی انسان کی ہدایت ہو جائے، آپ کی زبان سے کسی انسان کو ہدایت ملے، لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ يَا عَلِي خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ. یہ بہتر ہے آسمان میں یہ جو سورج ہے، آسمان میں یہ جو چاند ہے، یہ چاند اور سورج اس کائنات کو جتنا فائدہ چاند اور سورج کی وجہ سے پہنچتا ہے، اس سے زیادہ آپ کی وجہ سے کسی انسان کو ہدایت مل جائے تو اس میں زیادہ جو ہے کیا ہے فائدہ ہے. یہ حدیث نبوی علی علیہ السلام کے سلسلے میں گزشتہ جو مسائل شرعی کی تبیین کی جا رہی تھی، ان میں سے گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے. مگر کچھ موارد ایسے ہیں، تقریباً 10-11 موارد ایسے ہیں جہاں پر یہ غیبت انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. ان میں سے کتنے موارد کا جو ہے بیان ہوئے تھے؟ 4 موارد بیان ہوئے تھے. آج جو ہے 5واں مورد آپ لوگ نوٹ کریں: جرح الشہود، گواہوں کا جرح کرنا. کسی چیز کو ہو کر گواہ بن کے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ یہ اندر سے عادل نہیں ہے، ویسے ہی گواہی دینے کے لیے خود کو عادل سمجھ کے آ گئے ہیں. تو ان شہود کا، ان گواہوں کا محکمہ قضا میں، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، شرعی جو ہے شریعت کے کورٹ میں ان جو ہے گواہوں کا جو سامنے آئے ہیں، ان کا جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ جرح کر کے ان کی شخصیت کو جو ہے اجاگر کرنا یا ان کو جو ہے بیان کرنا، یہ شریعت میں جائز ہے، اگرچہ غیبت کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو. یہ 5واں مورد ہے، جرح الشہود. اور 6واں مورد القدح فی مقالۃ باطلۃ. اگر کوئی انسان دین میں ایک جو ہے کیا ہے گھٹیا بات کی ہے، ایک جو ہے باطل اور من گھڑت دین مبین اسلام کے خلاف ایک جو ہے کیا ہے بات کی ہے، تو اس کی غیبت کرنا شریعت میں پھر کیا ہے، جائز ہے. مثلا تشہد میں ثابت نہیں ہے کہ علی اللہ پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آج آ کے کہتا ہے کہ ایک یہ باطل بات کرتا ہے تو اس کی غیبت کرنا شریعت میں جائز ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 7واں مورد رد من ادعا نسبا. ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کے وارثین میں ابھی تک جو ہے وارثین سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن اچانک ایک آدمی نمودار ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، یا یہ دنیا سے جو چلا گیا ہے وہ کیا ہے، میں جو ہے میں اس کا ابا ہوں. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس حسب کا اور نسب کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے رشتے کو خود کے ساتھ جوڑ دیتا ہے وراثت لینے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ اس محلے کے لوگ، اس جو ہے شہر کے لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے یا اس کا ابا نہیں ہے. تو ایسے مورد میں ان تمام انسانوں کے لیے اس انسان نے جس نے جو ہے ایک نسب کا، ایک رشتے کا خواہ میں دعویٰ کیا ہے، اس انسان کی غیبت کر کے اس رشتوں کو ختم کرنا جائز ہے. کتنے مورد ہو گئے؟ 7 مورد ہو گئے. اور 8واں مورد حسم مادت فساد المختاب عن الناس. جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کے عقائد اگر خراب ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے
مسلمانوں کے اندر بگاڑ اگر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اگر آپ کی غیبت کی وجہ سے وہ اس بگاڑ سے نکل جاتا ہے، ماتے فساد سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس انسان کی غیبت کرنا انسان کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کتنے موارد ہو گئے؟ 8 موارد۔ اور 9واں مورد دفع الضرر عن المغتاب، جس انسان کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو کوئی نقصان آنے کا اندیشہ ہے، کوئی ضرر آنے کا اندیشہ ہے، کوئی ظالم سلطان ہے، کوئی ظالم بادشاہ ہے، ظالم حکمران ہے، اور ان ظالم حکمرانوں کی ذریعے سے اس کو کوئی سزا جو ہے ملنے کا امکان ہے، لیکن آپ کی اس انسان کی غیبت کرنے کی وجہ سے اگر بچنے کا امکان ہے تو ایسی صورت میں پھر غیبت کرنا شریعت میں جائز ہوگا۔ پھر ایسے انسان کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ ایک ضرر سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ کتنے مورد ہو گئے؟ 9 مورد ہو گئے۔ اور 10واں جو مورد ہے وہ مقام استفتاء ہے۔ استفتاء کا مطلب کیا ہے؟ فتویٰ طلب کرنے کے مقام میں، فتویٰ چاہنے کے مقام میں۔ مجتہد جامع الشرائط کو آج لکھتے ہیں کہ فلان ابن فلان کے پیچھے ہم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس کی قرأت ٹھیک نہیں ہے، ولد ظالین کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کو اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اور اسی طریقے سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کو صحیح سے ادا نہیں کر سکتا ہے، حروف کی ادائیگی نہیں ہے، کلمات کی ادائیگی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک کر کے اس کی کیا ہے؟ جو برائیاں ہیں، جو خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ پھر ایسے انسان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایھا المجتہد ایھا المقلد، اے ہمارے جو ہے اے مجتہد جو جس کے آپ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ جو استفتاء طلب کیا ہے جس میں ایک انسان کی آپ نے غیبت کی ہے، یہ استفتاء شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ کتنے موارد ہو گئے؟ 10 موارد ہو گئے۔ ایک 11واں مورد بھی ہے۔ 11واں مورد میں غیبت کرنا جائز ہے۔ 2 انسانوں نے ایک انسان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا کہ اس نے غلط کام کیا، روشن ہو گیا، اور پھر یہ 2 انسان آ کے کسی تیسرے انسان کو بتایا کہ وہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو اس صورت میں یہ تو غیبت کے زمرے میں آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہی 2 انسان جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اس کی عدم موجودگی میں اس واقعے کو جو اس نے گناہ کیا ہے ایک دوسرے کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ فرض زید اور عمر، ان دونوں نے اپنے آنکھوں سے بکر کو دیکھا ہے کہ وہ کسی گناہ میں مرتکب ہو رہا تھا، پھر وہاں سے یہ زید اور عمر آ کے زید عمر کو بتا رہا ہے اور عمر زید کو بتا رہا ہے، تو یہ بھی تو غیبت ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں جو ہے اس کی برائیوں کو زید عمر کو جو ہے کس سامنے بیان کرتا ہے اور عمر زید کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بھی تو غیبت ہے۔ مگر شریعت میں یہ غیبت بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ کتنے موارد ہو گئے؟ 11 موارد۔ جی ہاں، اسلام میں غیبت گناہ ہے، کبیرہ میں سے ہے، ناجائز ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا دروازہ شریعت نے کیا قرار دیا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض دوسرے بعض کی جو ہے کوئی غیبت نہیں کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا جو ہے تم میں سے کوئی ایک انسان یہ چاہے گا کہ اپنے مومن بھائی کو مار کے جو ہے اس مردے کے گوشت وہاں سے جو ہے اٹھا کے کھائے؟ نہیں، ہرگز جو ہے ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ غیبت بھی بالکل جو ہے مردار کے گوشت کھانے کی طرح ہے، جائز نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کچھ مصالح کے خاطر، کچھ مصلحتوں کے خاطر یہ 10 11 موارد میں یہ غیبت کیا ہے شریعت میں جائز ہے۔ آتے ہیں آج کے مسئلہ شریعت۔ چند موارد میں جو ہے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ان میں سے پہلا مورد عرفے کے دن، یوم عرفہ، کل جو ہے بقرہ عید ہے، یا کل مثلا جو ہے کیا ہے، کل جی ہاں بقرہ عید ہے اور آج یوم عرفہ ہے، تو یہ یوم عرفہ کے دن یہ احتمال دیتا ہے کہ آج جو ہے چاند نظر آنے کا امکان ہے، یعنی آج عید ہونے کا احتمال اگر دے دے تو عید کے ہونے کے احتمال کے ساتھ، یقین تو نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ آج چاند نظر آیا ہو، اسی احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دن اگر روزہ رکھے تو یہ روزہ کیا ہوگا؟ جی ہاں مکروہ ہو جائے گا۔ پہلا جو ہے مکروہ روزہ، اور دوسرا جو ہے دوسرا روزہ جہاں مکروہ ہے، مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟
مکروہ ہے. کسی کے ہاں گیا ہے اور جانے کے بعد وہاں پر مہمان ہے اور صاحب خانہ میزبان ہے, اس کی اجازت کے بغیر یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے. تو یہ روزہ اگر معین نہیں ہے, واجب نہیں ہے, تو ایک عام واجب موسع ہے جس کا وقت وسیع ہے, یا ایک مستحب روزہ ہے, تو صورت میں یہ مکروہ ہے. نہیں, اگر واجب معین ہے, اسی دن ہی اس نے نظر کیا ہے, تو پھر اس صورت میں مکروہ نہیں ہے. کتنے مورد ہو گئے؟ 2 مورد ہو گئے. اور تیسرا یہ ہے کہ والد کے اجازت کے بغیر ولد, ابا کی اجازت کے بغیر بیٹا یا بیٹی کیا کرتی ہے؟ روزہ اگر رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے کیا ہے اپنے عمر میں بالغ نہیں ہے اور بلوغ کے بغیر روزہ رکھتے ہیں, تو اس کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ یا بالغ ہیں, رمضان کے روزے کے علاوہ عام دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر. اگر وہ راضی نہیں ہے تو تب بھی روزہ جو ہے مکروہ ہے. کتنے مورد ہو گئے؟ 3 یا 4 مورد ہو گئے. عرفے کے دن, اور دوسرا اسی عرفے کے دن ہی صرف ہلال ہونے کا شک ہو. ایک خود عرفے کا دن, اور دوسرا جو ہے اسی عرفے کا دن ہی لیکن عید ہونے کا احتمال ہو. یہ 2 مورد ہو گئے. اور تیسرا جو ہے مہمان کا جو ہے روزہ رکھنا, اور چوتھا کیا ہے؟ مستحب, بیٹے کا مستحب روزہ رکھنا اور ابا کی اجازت کے بغیر. یہ 4 موارد میں جو ہے روزہ رکھنا جو ہے مکروہ. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے؟ 5واں مورد جہاں پر غیبت جائز ہے, جی ہاں, 5واں مورد کیا ہے؟ جرحش شہود, گواہوں پر جرح کرنا, یہاں پر غیبت جائز ہے. اور 6واں مورد القدح فی مقالۃ باطلۃ, القدح فی مقالۃ باطلۃ. 6واں اور یہ 7واں رد من ادعا نسبا. اچھا, 8واں حسم فساد المغتاب, مغتاب اسم مفعول, وہ انسان جس کی غیبت کی جاتی ہے. عن الناس, آٹھواں. اور یہ 9واں کیا ہے؟ دفع عن المغتاب. اور 10واں مقام استفتاء میں. اور 11واں 2 اپنی آنکھوں سے کسی کی برائی دیکھی ہے. دونوں ایک دوسرے کے پاس برائی کا ذکر کرنا. 11 یہ 11 موارد ہو گئے. سمجھ نہ گیا؟ الجرح شہود, گواہوں پر